جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے جی امتیاز حسین، اور آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم بات کریں گے جو گرمیوں کے چارہ جات ہیں ان کے حوالے سے کہ گرمیوں میں ہمارے جانور عام طور پہ ہمارے کسان دوستوں کا یہ ایک شکوہ ہوتا ہے یا ایک ان کا ریزرویشن ہوتی ہے کہ جی گرمیوں میں ہمارے جانور جو ہیں وہ دودھ کم کر جاتے ہیں، دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے عام مشاہدے کی چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گرمیوں میں واقعی ایسے ہوتا ہے۔ تو اس کی دو مین وجوہات ہیں۔ ایک تو گرمی کی شدت، موسم میں بہت شدت ہوتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، اور ہمارے عام فارمر جو چھوٹا فارمر ہے اس کے پاس اتنی زیادہ وہ وسائل نہیں ہوتے یا اتنا اچھا سیٹ اپ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جانوروں کو اس کے جانور جو ہیں وہ مقابلہ کر سکے اچھے طریقے سے گرمی کی شدت کا۔ تو اس حوالے سے میری ویڈیوز موجود ہیں چینل کے اوپر کہ کیسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں کہ جن پہ عمل کر کے تو ہمارا کسان اپنے جانوروں کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ نسبتاً بہتر طریقے سے گرمی کی شدت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور دودھ کی پروڈکشن جو ہے جو گرمیوں کے اندر کم ہوتی ہے ہمارے جانوروں کی، اس کی دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ گرمیوں کے جو چارہ جات ہیں ان کی نیوٹریشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کی غذائیت جو ہے وہ گرمیوں کے چارہ جات کی کم ہوتی ہے۔ جیسے سردیوں کے چارے ہیں، لوسن ہو گیا، برسین ہو گیا، ان کی جو نیوٹریشنل جو ویلیوز ہیں، جو غذائیت ہے ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، 20 کے راؤنڈ اباؤٹ سی پی ان دونوں چاروں کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی غذائیت جو ہے وہ اوور آل نیوٹریشن پروفائل جو ہوتا ہے ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جبکہ گرمیوں کے جو ہمارے چارے ہیں جیسے باجرا ہو گیا یا جوار کا استعمال زیادہ تر ہوتا ہے گرمیوں میں، یہی دو چارے ہیں ہمارے ایک عام فارمر کے۔ تو ان کی کیونکہ نیوٹریشنل پروفائل اتنی اچھی نہیں ہوتی، غذائیت اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی ہمارے جانور، ایک وہ گرمی کی شدت سے لڑ رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کو اچھی غذائیت کا چارہ نہیں مل رہا ہوتا، تو اس وجہ سے بھی جانور جو ہے وہ بڑا سڈن ڈپ آتا ہے ان کی پروڈکشن کے اندر، پروڈکشن بڑی، ان کی دودھ کی پیداوار بڑی کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں جو چاروں کے حوالے سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ان پہ عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی جو دودھ کی پروڈکشن ہے ان کے جانوروں کی، وہ اس میں اگر کمی بھی ہو رہی ہے تو وہ کم ہوگی، وہ زیادہ جیسے عام طور پہ سڈن ڈراپ یا اس طرح کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی ہمارے دوستوں کو جو ہے وہ فیل نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اگر تھوڑا سا اس کو بہتر انداز میں کریں تو اگر آپ نے ساتھ اپنا سیٹ اپ اس طرح کا مینجمنٹ گرمی سے مقابلے کی جانوروں کی بڑی اچھی کی ہوئی ہے، اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا ہوا ہے، جانوروں کی جو بریڈ ہے وہ بڑی اس میں میٹر کرتی ہے، تو اگر وہ آپ کی چیزیں پوری ہیں تو انشاءاللہ تعالی چارے کی وجہ سے جو آپ کے جانوروں کی دودھ کی پروڈکشن انشاءاللہ کم نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو باجرا یا جو جوار ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کسان کیا کرتا ہے کہ باجرے کی ہائٹ جتنی زیادہ، مطلب باجرے کو پکانے کی طرف چلا جاتا ہے، یا مطلب وہ کہہ لیں کہ بہت میچور ہو جاتا ہے جب ہمارا چارہ، چاہے وہ جوار کا ہو چاہے وہ باجرے کا ہو، تو جب زیادہ میچورٹی جیسے جیسے آتی ہے ان دونوں چاروں کے اندر تو ان کی غذائیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو میرا اس سلسلے میں آپ دوستوں کو مشورہ یہ ہے کہ باجرا ہو یا جوار ہو، ایک تو اس کا سیڈ بڑا اچھا سلیکٹ کریں۔ مارکیٹ میں ملٹی کٹ جوار بھی آ گئی ہے، باجرے کا بھی سیڈ ہے جو ملٹی کٹس دیتا ہے، تو ان کو آپ ایک تو استعمال کریں، وہ والے چارے استعمال کریں جو ملٹی کٹس آپ کو دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے کہ ان کو 4 فٹ 5 فٹ کی ہائٹ کے اوپر ان کو کٹ کر لیں لازمی۔ دوسرا، ایک نیپیر گراس پہ میری ویڈیو بھی موجود ہے کہ نیپیر گراس اگر آپ اپنے جانوروں میں استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارا جو چھوٹا کسان ہے نیپیر گراس کے خلاف کافی زیادہ وہ ایک مہم بھی چلی تھی، اس کی وجہ سے پروڈکشن دودھ کی کم ہو جاتی ہے، تو یہ بات کافی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ جو ہائی ییلڈنگ اینیملز ہیں جن کی دودھ کی پروڈکشن 25 کلو 30 کلو 35 کلو، ان جانوروں کو اگر آپ نیپیر دیں گے تو وہ ان جانوروں کی پروڈکشن کے حساب سے اس کی نیوٹریشنل پروفائل اس کو ساتھ وہ میچ نہیں کرتی، وہ میٹ نہیں کر پاتی اس کی ریکوائرمنٹس کو۔ لیکن جو ہمارے عام چھوٹے کسان کے پاس جو جانور ہوتے ہیں وہ یہی 15 کلو 20 کلو دودھ دینے والے ہوتے ہیں، تو ان جانوروں میں اگر آپ نیپیر گراس کا استعمال کریں تو وہ اپنی دودھ کی پروڈکشن برقرار رکھتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کا نیپیر کا جو ہے وہ ہائٹ اتنی نہ کر دیں، مطلب 8 فٹ 10 فٹ ہائٹ پہ نہ لے کے جائیں اس کو۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا اپنی ویڈیو میں کہ 3 سے 4 فٹ ہائٹ کے اوپر آپ اس کو کٹ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو تقریباً 30% 35% چارے کا حصہ بنائیں تو آپ کے جانور دودھ کی پروڈکشن کم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو باجرا اور جوار ہے اس کو بھی اگر آپ 4 فٹ 5 فٹ کی ہائٹ کے اوپر کٹ کریں گے تو اس کی کیونکہ اس ٹائم کے اوپر اس کی جو نیوٹریشن ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اس کی سی پی تقریباً 10 12 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے ان دونوں چاروں کی اس سٹیج کے اوپر،
تو جتنا زیادہ آپ اس کو میچور کرتے جائیں گے، جتنی اس کی ہائٹ بڑھاتے جائیں گے، وہ اپنی نیوٹریشنل پروفائل جو ہے وہ کم کرتا جائے گا، اور اس کی جو چارے کی جو کوانٹٹی ہوگی وہ پر ایکڑ کے حساب سے وہ بڑھتی جائے گی۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چارے کی کوانٹٹی زیادہ لینا چاہ رہے ہیں یا کہ اچھی غذائیت کا چارہ لینا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا ایک پوائنٹ یہ کہ کوشش یہ کریں کہ گرمیوں کے اندر بھی اپنے جانوروں کو سائلیج کی اویلیبلٹی یقینی بنائیں۔ عام طور پہ گرمیوں میں ہمارے کسان کے پاس سائلیج کا مسئلہ ہوتا ہے، اور گرمیوں میں ہی سائلیج کی ضرورت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہائی انرجی ہوتی ہے سائلیج کے اندر۔ تو انرجی رچ جب ہم فیڈ دیں گے، زیادہ انرجی والی خوراک دیں گے جانور کو، تو جانور گرمی کی شدت کا اچھا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ آ گیا کہ کوشش کریں کہ جیسے گوارا جس کو کہتے ہیں گوار یا گوارا، عام طور پہ ہمارے پنجابی زبان میں ہم سب دوست جانتے ہوں گے کہ گوارے کو آپ اس کی انٹر کراپنگ کریں باجرے کے ساتھ، جوار کے ساتھ۔ گوارے کے بارے میں سب دوست جانتے ہوں گے میرا خیال ہے، لیکن گوارا پھلی دار جنس ہوتا ہے، یہ پھلی لگتی ہے اس کے اوپر، اور اس کو اس سٹیج کے اوپر کٹ کریں جب اس میں پھول تقریباً آنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ آپ دوست اگر انٹر کراپنگ کریں اس کی باجرے کے ساتھ یا جوار کے ساتھ، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس جو باجرے کی اور جوار کی جو نیوٹریشن ہے وہ کافی حد تک امپروو ہو جائے گی۔ مطلب اگر آپ نے 1 ایکڑ کاشت کرنا ہے تو 6 کنال کا بیج اس میں باجرے کا یا جوار کا استعمال کریں، اور ساتھ 2 کنال کا بیج جو ہے وہ گوارے کا اگر آپ چھٹا کر دیں، یا کھیلیوں کے اوپر بیج چھٹا کر کے اوپر کھیلیاں نکال دیں، تو اس سے جو آپ کے اوور آل جو اس ایکڑ کی جو میں سے جو چارہ آ رہا ہوگا اس کی غذائیت کافی امپروو ہو جائے گی، اس کی سی پی بڑھ جائے گی۔ گوارے کا جو چارہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ کٹ کریں جب وہ پھول کی سٹیج پہ آئے، جب پھول نکالنا شروع کر دے یا ارلی پوڈز وغیرہ بننا شروع ہو جائے، تو اس وقت اس کی جو سی پی ہوتی ہے وہ تقریباً 20-22 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ انٹر کراپنگ کریں اس کی باجرے جوار کے ساتھ، اور اس کو کٹ کر لیں آپ باجرے جوار کو بھی 4 فٹ 5 فٹ کی ہائٹ کے اوپر، تو اس سے بھی چارے کی غذائیت بہتر ہوگی، اور اوور آل جو نیوٹریشنل پروفائل ہوگی وہ بڑی اچھی ہوگی۔ اور کوشش یہ کریں کہ گرمیوں کے اندر بھی اپنے جانوروں کو جو سائلیج کی اویلیبلٹی ہے وہ یقینی بنائیں۔ اس کے اندر بے شک آپ اس طرح جیسے میں نے بتایا اس طرح سے آپ چارے کی مکسنگ کریں، ملا کے دیں، لیکن سائلیج جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ بڑا ضروری ہے گرمیوں کے اندر، خاص طور پہ انرجی رچ آپ جب فیڈ دیں گے گرمیوں کے اندر اپنے جانوروں کو، تب ہی آپ کے جانور گرمی کی شدت سے بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ نمٹ سکتے ہیں، اور وہ پروڈکشن بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈاؤن نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس سائلیج اویلیبل نہیں ہے، تو یہ جو میں نے آپ کو 2-3 ٹپس دی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے اوپر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتری جو محسوس ہوگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں، ہم سوچیں تھوڑا سا، تو ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ بیٹر کر سکتے ہیں، اپنے جانوروں کی پروڈکشن جو ہے وہ مینٹین رکھ سکتے ہیں گرمیوں کے اندر بھی، جیسے ہم سردیوں کے اندر کوشش کر کے تو ہم رکھ سکتے ہیں، اسی طرح گرمیوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہی چھوٹا سا میسج تھا، چھوٹی سی ٹپ تھی آپ دوستوں کے ساتھ، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔